یہ دیوار کتنا لمبا ہے، یہ سڑک کتنا لمبا ہے، یہ دریا کتنا لمبا ہے، یہ سرنگ کتنا لمبا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنا لمبا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ لانگ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ لانگ پلس ہیلپنگ ورب پلس ادر ورڈز پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ یہ دیوار کتنا لمبا ہے، ہاؤ لانگ از دس وال، ہاؤ لانگ از دس وال۔ یہ سڑک کتنا لمبا ہے، ہاؤ لانگ از دس روڈ، ہاؤ لانگ از دس روڈ۔ یہ دریا کتنا لمبا ہے، ہاؤ لانگ از دس ریور، ہاؤ لانگ از دس ریور۔ یہ سرنگ کتنا لمبا ہے، ہاؤ لانگ از دس ٹنل، ہاؤ لانگ از دس ٹنل۔ وہ کتنا لمبا تھا، ہاؤ لانگ واز دیٹ، ہاؤ لانگ واز دیٹ۔ یہ کتنا لمبا ہے، ہاؤ لانگ از دس، ہاؤ لانگ از دس۔ یہ گلی کتنی لمبی ہے، ہاؤ لانگ از دس اسٹریٹ، ہاؤ لانگ از دس اسٹریٹ۔ یہ رات کتنی لمبی ہے، ہاؤ لانگ از دس نائٹ، ہاؤ لانگ از دس نائٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ دن کتنی لمبی تھی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از اے پیٹی۔ اٹ از اے پیٹی مین بڑی افسوس کی بات ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ اٹ از اے پیٹی دیٹ پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ It is a pity that he is not here. It is a pity that he is not here. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا۔ It is a pity that he couldn't reach there. It is a pity that he couldn't reach there. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے۔ It is a pity that we lost the match. It is a pity that we lost the match. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ It is a pity that he is no more. It is a pity that he is no more. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ It is a pity that he is not well. It is a pity that he is not well. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے۔ اچانک ٹائر پھٹ گیا، اچانک لائٹ چلی گئی، اچانک وہ سڑک پر گر پڑا، اچانک وہ یہاں آ گیا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اچانک۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all of sudden۔ all of sudden مین اچانک۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ all of sudden پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اچانک ٹائر پھٹ گیا، all of sudden the tire burst. all of sudden the tire burst. اچانک لائٹ چلی گئی، all of sudden light went out. all of sudden light went out. اچانک وہ سڑک پر گر پڑا، all of sudden he fell on the road. all of sudden he fell on the road. اچانک وہ یہاں آ گیا، all of sudden he came here. all of sudden he came here. اچانک وہ چلا گیا، all of sudden he went. all of sudden he went. اچانک وہ مر گیا، all of sudden he died. all of sudden he died. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔
اچانک وہ بیمار ہو گیا۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے کیا، پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا، پہلے نہیں بول سکتے تھے۔ ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے couldn't۔ couldn't یہ could not کا شارٹ فارم یعنی کنٹرکشن ہے، پلس you have پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس before پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا، couldn't you have told before، couldn't you have told before۔ پہلے نہیں کہہ سکتے تھے کیا، couldn't you have eaten before، couldn't you have eaten before۔ پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا، couldn't you have gone before، couldn't you have gone before۔ پہلے نہیں بول سکتے تھے کیا، couldn't you have spoken before، couldn't you have spoken before۔ پہلے نہیں آ سکتے تھے کیا، couldn't you have come before، couldn't you have come before۔ پہلے نہیں سو سکتے تھے کیا، couldn't you have slept before، couldn't you have slept before۔ پہلے نہیں سیکھ سکتے تھے کیا، couldn't you have learnt before، couldn't you have learnt before۔ پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے کیا، couldn't you have studied before، couldn't you have studied before۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ پہلے نہیں لکھ سکتے تھے کیا، پہلے نہیں لکھ سکتے تھے کیا۔ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا، زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا، زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ دا موسٹ۔ ایٹ دا موسٹ مین زیادہ سے زیادہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ایٹ دا موسٹ پلس کاما پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ زیادہ سے زیادہ میں فیل ہو جاتا، ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل، ایٹ دا موسٹ آئی ووڈ فیل۔ زیادہ سے زیادہ وہ پکڑا جاتا، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ بی کوٹ۔ زیادہ سے زیادہ وہ مجھے ہرا دیتا، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می، ایٹ دا موسٹ ہی ووڈ ڈیفیٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم جیت جاتے، ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون، ایٹ دا موسٹ یو ووڈ ون۔ زیادہ سے زیادہ تم میرے بارے میں شکایت کر سکتے ہو، ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می، ایٹ دا موسٹ یو کین کمپلین اباؤٹ می۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے، ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر، ایٹ دا موسٹ یو ول گو فرام ہیئر۔ زیادہ سے زیادہ تم پاس ہو جاؤ گے، ایٹ دا موسٹ یو ول پاس، ایٹ دا موسٹ یو ول پاس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے، زیادہ سے زیادہ تم یہاں آؤ گے۔ کس راستے سے ہم جائیں، کس راستے سے وہ آ رہا ہے، کس راستے سے تم آئے ہو، کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کس راستے سے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فرام وچ وے۔ فرام وچ وے مین کس راستے سے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ فرام وچ وے پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کس راستے سے ہم جائیں، فرام وچ وے شوڈ وی گو، فرام وچ وے شوڈ وی گو۔ کس راستے سے وہ آ رہا ہے، فرام وچ وے از ہی کمنگ، فرام وچ وے از ہی کمنگ۔ کس راستے سے تم آئے ہو، فرام وچ وے ہیو یو کم، فرام وچ وے ہیو یو کم۔ کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو، فرام وچ وے ڈو یو گو ٹو اسکول، فرام وچ وے ڈو یو گو ٹو اسکول۔ کس راستے سے ہم وہاں جائیں گے،
From which way will we go there? From which way will we go there? किस रास्ते से तुम आ रहे हो? From which way are you coming? From which way are you coming? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस रास्ते से वो आएगा? किस रास्ते से वो आएगा? मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वादा निभाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस प्रॉमिस मीन वादा निभाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप वंस प्रॉमिस। कीप ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। माय फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। माय फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते थे। अब पास्ट टेंस है। यू ऑलवेज कीप्ट योर प्रॉमिस। यू ऑलवेज कीप्ट योर प्रॉमिस। वो हमेशा अपना वादा निभाता था। ही ऑलवेज कीप्ट his promise. He always kept his promise. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है। मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है। किसी भी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा। किसी भी तरह से मुझे ये काम मुकम्मल करना है। किसी भी तरह से उसे वापस लाओ। किसी भी तरह से तुम्हें इंग्लिश सीखनी है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं किसी भी तरह से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मीन किसी भी तरह से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस बाय ऑल मीन्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किसी भी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। किसी भी तरह से मुझे ये काम मुकम्मल करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ऑल मीन्स। किसी भी तरह से उसे वापस लाओ। ब्रिंग हिम बैक बाय ऑल मीन्स। ब्रिंग हिम बैक बाय ऑल मीन्स। किसी भी तरह से तुम्हें इंग्लिश सीखनी है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। You have to learn English by all means. किसी भी तरह से हमें ये मैच जीतना है। We have to win this match by all means. We have to win this match by all means. किसी भी तरह से वो अमीर आदमी बनना चाहता है। He wants to be a rich man by all means. He wants to be a rich man by all means. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ पहुँचना है। किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ पहुँचना है। सब्सक्राइब इंग्लिश प्लीज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।